الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، نماز سے پہلے ہم لوگ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے جو مختصر سی تمہید بیان کی اس پر تھوڑی سی گفتگو کی، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز جسے اختیار کرنا ہے، تمام انبیاء کی دعوت، ہماری پیدائش کا مقصد وہ توحید ہے، اور جس چیز سے بچنا لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جہنم سے کوئی آدمی نکل نہیں سکتا اگر وہ شرک سے نہیں بچتا۔ اس لیے شرک کا جاننا اور اس سے بچنا اولین ضرورت ہے، اور ایک بندے کے لیے، انسان کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی چیز سیکھنا پہلے نمبر پر ترجیح دیتے ہوئے جس کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ شرک کو جانے اور اس سے بچے۔ اسی تناظر میں شیخ نے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے، یعنی شرک سے بچنے اور توحید کو اختیار کرنے کے لیے، جہاں توحید کو اس کی شرائط کے ساتھ جاننا ضروری ہے، شرائط کا بہت ہی سرسری آج کے درس میں ذکر کیا، وہیں آگے کے 4 قاعدوں کو اگر بندہ جان لے تو شرک نہیں کرے گا۔ خاص طور سے ہم، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، بعد میں کافی لوگ آئے، کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان شرک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو بچنا ہے اگر شرک سے تو یہ 4 قاعدہ سمجھنا اور سمجھانا پڑے گا۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، یعنی شرک اور کفر کی وجہ سے جن سے مخالفتیں، جنگیں ہوئی، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، المحیی الممیت یعنی زندگی اور موت دینے والا وہی ہے، المدبر لجمیع الامور تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ بہت ہی اچھی طریقے سے دھیان میں رکھیں کہ مکہ کے کفار اللہ کو کائنات کا خالق، مالک، مدبر مانتے تھے۔ چنانچہ شیخ ربیع اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین کی حقیقت یہ ہے، جن کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہم کہتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ربوبیت کے امور میں ایمان والے تھے، رب مانتے تھے اللہ کو، اور الوہیت کا انکار کرتے تھے، الہ ماننے میں کفر کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی حالت اور واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم اپنی طرف سے، کوئی شیخ محمد الوہاب بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، کہ یہ دیکھیے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، اچھا ترجمہ یہ کیا ہے مترجمین نے کہ کس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور، البتہ ضرور، ڈبل تاکید ہے اس میں، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ مکہ کے کافروں سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے سورج، چاند، آسمان، زمین بنائے۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ کیا وہ کون ہے جو سمع اور ابصار یعنی کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، آنکھ کان کا اختیار کون رکھتا ہے، اور کون ہے جو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردے سے زندے کو، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، سارے معاملات کا بندوبست اور نظم و نسق چلاتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تو ان سے کہو کہ پھر تم کیا ڈرتے نہیں؟ مان رہے ہو کہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا وہی، سورج چاند کو کام میں لانے والا وہی، کان، آنکھ اور ساری چیزوں کا مالک اور با اختیار وہی، پھر کسی اور سے کیوں رابطہ قائم کر رکھا ہے؟ وَيَقُولُونَ، یہ ایک طرف یہ کہتے تھے اللہ کے بارے میں کہ خالق مالک وہی ہے، پھر اپنے معبودوں کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔
یہ ایک وجہ بیائی. اسی طرح دوسری آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے, توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے. ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق لائق عبادت ہے ہی نہیں, تو اذا ہم یستکبرون, تو وہ اکڑ جاتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. وَقَمَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي الْكُفْرِ بِتَوْحِيدِ الْإِلَٰهِيَّةِ, اور اللہ کی الہیت کی توحید کا انکار کرنے کے سلسلے میں ان کے اقوال میں سے ایک قول وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر, قرآن کی دعوت پر, کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. یہاں غور کیجئے, آگے جو ہم مقدمات یا ان 4 قاعدوں کو, اور جو اس مقدمے میں بیان کیا کہ ہم کو شرک سے بچنا ہے تو یہ قاعدہ جاننا چاہیے. شیخ اشارہ کر رہے ہیں, بلکہ واضح کر رہے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کا خالق و مالک کسے مانتے ہیں؟ اللہ کو. پھر بھی مشرک ہیں, کافر ہیں. آج جو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہمارے ہندوستان میں, ہمارے شہر میں دیکھ لو, وہ ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں بزرگان دین کے, اولیاء اور صالحین کے, جس میں اپنے بزرگوں کے تعلق سے وہ باتیں مانتے ہیں جو مکہ کے کفار نہیں مانتے تھے. کتب ابدال, وہ کائنات کا نظام فلاں چلا رہے ہیں, مولا کائنات حضرت علی ہیں, غوث فلاں ہیں, وہ لوح محفوظ سے یہ کاٹ کر یہ لکھ دیتے ہیں زندگی کاٹ کر رہے ہیں, موت کاٹ کر زندگی لکھ دی. کفار مکہ کہہ رہے ہیں زندگی موت دینے والا. تو یہ زیادہ بڑے ہوئے کہ وہ زیادہ بڑے ہوئے؟ یہ اس چیز کو دماغ میں رکھ کے اس قرآن کے اس قاعدے کو پڑھیے کہ مکہ کے کفار, جن کو کفار اور مشرک کہا گیا قرآن نے, حدیث نے, ہم اور آپ بھی کہتے ہیں, وہ اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں. اور آج تو جو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خالق مان رہے ہیں, دوسروں کو بھی زندگی اور موت دینے والا مان رہے ہیں, روزی دینے والا, غیب کا علم رکھنے والا, کائنات میں تصرف کرنے والا. یہ ہم آگے دماغ میں رکھ کر آگے دیکھتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو اس بڑی گمراہی میں اور شرک عظیم میں مبتلا کیا, وہ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. مکہ والے, اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, نفع نقصان کا مالک صرف وہی ہے, پھر شرک کیوں کر رہے تھے؟ تو پہلی چیز ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کی شرک میں پڑنے کی, شرک عظیم میں پڑنے کی ایک بڑی وجہ تھی اپنے گمراہ اور مشرک باپ دادا کی اندھی تقلید. باپ دادا کی اندھی تقلید, ہاں. اور یہ مسلک تقلید اعمیٰ, اندھی تقلید کا یہ مسلک ہمارے مسلمان امت میں, شیخ نے کہا کہ روافض اور ان کے علاوہ قبر پرست لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر آپ انہیں قرآن و حدیث کی دلیل سنائیں, یہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بتائیں, تو وہ اسے مانیں گے نہیں. وہ کہیں گے کیا تم کو سمجھتا ہے, ہمارے باپ دادا کو نہیں سمجھتا تھا؟ تو جیسے مکہ والے نبی کی بات, دلائل کی بات جو بالکل واضح ہے, اللہ کا کلام اتر رہا ہے, یہ بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایسا کوئی کلام لا نہیں سکتا, یعنی اللہ کا کلام ہے, اس میں شک نہیں تھا. پھر بھی اللہ کی بات, رسول کی بات جو بالکل واضح ہے, اور رسول کی سچائی ان کے سامنے کھلی تھی, ان سچوں کی بات کو وہ نہ مانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ باپ دادا جس پر عمل کر رہے تھے, باپ دادا کو جو دین ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب, ہاں, آخری وقت تک کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے نہیں, اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا, عبد المطلب کے طریقے سے ہٹ گیا. باپ دادا کا دین کا یہ مزاج, یہ کفار و مشرقین کی نظر میں بہت اہم ہے. آج بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ باپ دادا کی کسی چیز کو اگر رد کریں تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے فوراً, ہاں. حالانکہ باپ دادا کی بات دلیل نہیں ہے. جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اگر باپ دادا ہے, وہ اگر پیغمبر ہو تو الگ بات ہے. جیسے یوسف نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ باپ دادا یعنی یعقوب, اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوں, تو وہ انبیاء تھے, وہاں تقلید نہیں ہے, وہ دلیل کی بنیاد پر تھی. خود حضرت یوسف نبی ہے. تو باپ دادا کا طریقہ اختیار کرنا اندھے ہو کر, یہ تقلید انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تقلید کوئی بھی ہو, جہالت والی بات ہے. ہاں, ہمارے یہاں بہت سے مسلمان اسے نہیں سمجھتے. یہ مشرکین کا طریقہ ہے, نبیوں کے مخالفین کا طریقہ ہے کہ نبی جب ان کو دلیل کی دعوت دیتے تھے دلیل کے ساتھ, تو وہ باپ دادا کی تقلید کو سہارا بناتے تھے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ ہمارے امت میں روافض اور بہت سارے قبر پرست, یہ طریقہ بزرگ پرست,
ہاں آج تصوف کا جو سلسلہ ہے یہ تقلید اور ایک شکل اختیار کی. اب ہمارے ایک بزرگ پوچھ رہے تھے ابھی درس کے اختتام کے بعد کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے صوفیوں میں یہ کیا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ کئی مرتبہ تذکرہ کیا یہ بیعت بھی بدعتی بیعت ہے. قرآن و حدیث سے جس بیعت کا تذکرہ ہے یہ وہ والی بیعت نہیں ہے اچھی طریقے سے. اور ہمارے ارد گرد میں ہے, ابھی میں نے سنا بہت سے لوگ بتا رہے ہیں, کئی لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے یہاں تصوف کی بڑی تیزی سے تبلیغ ہو رہی ہے, یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے گھر گھر جا کے خواتین سے, عورتوں سے بیعتیں لے رہے ہیں. ہاں, اور جب کچھ نیک لوگ بظاہر اپنے آپ کو اچھا دکھانے والے لوگ سادہ لوگوں میں جاتے ہیں نا, جیسے اب دیہات میں کچھ لوگ چلے گئے, اب ان کو تو قرآن حدیث بتانے والا کوئی ملا نہیں, جو چلا گیا بدعتی بھی چلا گیا تو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں, اور وہ جو بتاتے ہیں آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہمارے خواتین اگر وہ مسجدوں سے جڑی نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے تو کچھ بہت سی غیر مسلموں کی طرف چلے جاتی ہیں. جن کو عقیدہ معلوم ہے, جن ہماری عورتوں کو, ماؤں بہنوں کو عقیدہ معلوم ہے, اس کی اہمیت معلوم ہے, اس قسم کے دروس اور جمعہ کے خطبوں میں توجہ سے سنتی ہیں اور ان کو عقیدے کی قیمت معلوم ہے, وہ حضرت سمیہ کی طرح جان دے دیں گی, توحید نہیں دیں گی, توحید کو جو ہے داغدار نہیں ہونے دیں گی. یہ بھی ہماری تاریخ ہے. اگرچہ آج ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ اچھے اچھے مسلمان یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو نہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان مشرکین سے بڑھ کر ہمارے یہاں شرک پایا جاتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہ لوگ شرک اکبر میں تقلید اعمیٰ, اندھی تقلید کی وجہ سے پڑے تھے کفار مکہ, اور روافظ, عباد قبور اور بہت سارے مقلدین مسلمان بھی جو ہے باپ دادا کی دین کی تقلید کے نام پر ایسی گمراہیوں اور شرکیات میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے بڑے لوگ یہ روافظ اور عباد قبور کی بات کر رہے ہیں, ان کے کبرا سردار لوگ جو ہیں وہ اس شرک پر اصرار کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, قبر پرستی اور قبر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور توحید کی دعوت دینے والوں سے جنگ کرتے ہیں. یہ کافر ہیں, ان کو شہر میں آنے مت دو, درس طاقت دعوت دینے مت دو. آج ہمارے یہاں ہماری جماعت میں بھی اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں مشرکین کی طرح, ان کو تقریر کرنے مت دو, ان کو درس دینے مت دو. یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ میں کسی پر طنز کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ یہ طریقہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا, یہ کفار و مشرکین کا ہے. اور خاص طور سے اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ توحید و سنت کی بات کر رہا ہے تو اسے روکنا تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. یہ مشرکین آپ دیکھیے ہمارے بعض شہروں میں, ہم نے سنا ناسک میں, عمل نہر میں, ان کی مسجدوں میں دوسرا آ گیا تو زد و کوب کرتے ہیں, مارتے ٹھوکتے ہیں. ابھی کچھ کلپس بھی آئی تھی. تو یہ توحید کے داعیوں سے جنگ کرتے ہیں, قرآنی اور نبوی نصوص کو یعنی قرآن اور حدیث کو بدل دیتے ہیں, تحریف کرتے ہیں. وہ قرآن ان کے شرک کا جو رد کرتا ہے وہ اس قرآن سے اپنے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کی کوششیں صحیح نہیں ہیں, مگر جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب, ہاں ہمارے پیر صاحب قرآن حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. رغم صراحتها, حالانکہ قرآن مجید بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا, اللہ کے علاوہ سے کے لیے ذبح کرنا, قربانی دینا, نظر و نیاز کرنا شرک ہے. یہ بالکل صاف ہے قرآن میں. اس صاف کو چھوڑ کے گھما پھرا کے اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے یہ نیک عمل ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں یہ بالکل صاف ہے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ظاہری باطنی قول فعل کے, وہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے. پھر بھی قرآن و حدیث کو بدل کر شرک کو اپنے حلقوں میں, سماج میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ شیخ ربی کہتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت سے حجت پکڑ رہے ہیں شرک اور گمراہی کے داعیوں کے خلاف. جو ہمارے یہاں شرک کے داعی ہیں, بدعت و خرافات کی دعوت دیتے ہیں, بدعتی بیعت کے ذریعے سے لوگوں کو شرک کے طریقے پہ باندھتے ہیں, ان کے خلاف دلیل دے رہے ہیں, اور مشرکین کے مسلک پر چلنے والوں کا رد کر رہے ہیں جو گمراہی کے گمراہی کی, اہل ضلالت کی تقلید کرتے ہیں. بھائی آپ یا کوئی آدمی تقلید کے لیے بھی چنے تو اس کو جس کی 100% باتیں صحیح ہوں. اگر وہ غلطی کر رہا ہے اور کچھ اچھی باتیں سب میں ملے گی. دنیا کا کوئی بھی گمراہ سے گمراہ فرقہ ہو, مذہب ہو, اچھائیاں ہر جگہ ہے. بعض اچھائیوں کی وجہ سے پورا حق نہیں ہو جاتا. تو اب آنکھ بند کر کے اگر آپ کسی ایک شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں کچھ اچھائیوں کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, وہ کچھ اچھائیاں ہیں, باقی جو اس کے اندر غلطیاں ہیں آپ اس میں بھی اس کی تقلید کر رہے ہیں, تو یہ گمراہی ہوئی.
جو 100% آنکھ بند کر کے اعتماد کرنے کے لائق ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت، تعلیمات، اس کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ جو پہلے کے انبیاء معصوم تھے بھی تو اب ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی جو ہے آنکھ بند کر کے نہیں لی جا سکتی، قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بھی ہی لی جائے گی۔ تو کہا وَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ۔ شیخ نے آگے ایک اور جملہ کہا کہ مشرکین اولین اپنے باپ دادا کی تقلید میں شرک کرتے تھے، آج کے بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آج کے جو مشرکین ہیں مسلمانوں میں، مسلمان کہلانے والے، یہ پرانے مکہ والے مشرکین سے کچھ چیزوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو شرک کرتے تھے نا اس شرک میں یہ لوگ اور زیادتی اور آگے بڑھ گئے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ یہ اپنے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اولیاء بزرگان دین صالحین یہ غیب کا علم رکھتے تھے اور کائنات میں تصرف رکھتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، میں نے ابھی شروع درس میں کہا تھا کہ مکہ کے کافر یہ مانتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے پہ چلنے والا قادری سلسلے کا کہتا ہے کہ ایک بچہ مر گیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے لوح محفوظ میں اپنے ہاتھ سے موت مٹا کے زندگی لکھ دی، بچہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ فلاں بزرگ نے قبر پہ کہا کہ حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، تو میرے حکم سے اٹھ، اور وہ قبر سے نکل گیا، کھائے ہوئی مرغی جو ہے وہ ہڈیاں پڑی تھی، اس نے کہا میرے حکم سے اٹھ، وہ اٹھ کے دوڑ کے بھاگ گئی، زندہ ہو کے دوڑ پڑی۔ اب یہ واقعات اگر کوئی صحیح مانے کہ ہمارے پیر صاحب کو یہ طاقت تھی تو وہ مکہ والے کافروں سے بڑا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکہ والے مشرکین سے بڑا مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ زندگی موت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، ہمارے بت بھی نہیں دیتے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب کو یہ طاقت حاصل تھی، وہ اشارہ کرتے تھے، کرامت کھیل لیتے تھے۔ ہاں، غصے میں آئے تو پہاڑ پھینک دیا، غصے میں آ کے دیکھا تو پہاڑ ہوا میں رک گیا۔ عجیب باتیں، الٹی سیدھی۔ کوئی ہم کرامت اور معجزے کا انکار نہیں کرتے، اس کے لیے بھی ثبوت مانتے ہیں، اس کی شرائط ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ کسی نبی اور کسی ولی کی طاقت میں نہیں ہے۔ تو شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان مشرکین مکہ سے ایک قدم، دو قدم، کئی قدم آگے بڑھ گئے کہ وہ کہتے تھے کہ رازق، خالق، مالک، مدبر اللہ ہے، اور یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء صالحین، غوث، پیر، ابدال جو ہے یہ کائنات کا نظام سسٹم چلاتے ہیں، یہ بھی زندگی موت کا اختیار رکھتے ہیں، یہ بھی لوگوں کی پریشانیاں حل کر سکتے ہیں، بے اولاد کو اولاد دے سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کوئی یہ بالکل برحق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن کی روشنی میں، ان قواعد کی روشنی میں دیکھیں تو آج کے یہ مشرکین مکہ سے کئی قدم آگے ہیں شرک اور کفر میں، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں۔ شیخ نے آگے کہا وَمَعَ أَنَّهُمْ، اور ساتھ میں وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے اور تمام امور کا مدبر ہے، مگر یہ کہ انہوں نے، مکہ والوں نے، اپنے باپ دادا کی تقلید کی اور اللہ کی عبادت میں شرک کیا۔ چنانچہ تقلید اصول کفر کا ایک حصہ ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تقلید پہ بہت سر کھپاتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں سے، ہاں جب تقلید کیوں کرتے ہو بولتے کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم کو سمجھتا نہیں قرآن حدیث، اس لیے امام کو بات مانتے ہیں۔ اور تقلید کرنا چاہیے، اس کے لیے قرآن حدیث کی ایسی دلیلیں ایسی جگہ سے چن کے لاتے ہیں جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے، ڈھونڈ کے وہاں سمجھدار ہو جاتے ہیں قرآن حدیث کے۔ اور تقلید کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن حدیث سمجھتا نہیں ہے۔ پھر بھی ان کے مولوی صاحب جو علامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، ہاں وحید عصر اور بے مثال ہے، وقت کے نہ جانے دو لائن کے بعد، القاب کے بعد نام آتا ہے۔ ارے جب مقلد ہو تو جاہل ہو، آپ کی کتاب کہتی ہے کہ تقلید جہالت کا نام ہے۔ اور شیخ نے بہت پیاری بات کہی ہے، یہ جملہ لکھ دینا چاہیے ہمارے یہاں در و دیوار پہ، اور کوئی برا نہ مانے، یہ ان کی اصلاح کی بات ہے کہ تقلید اصول کفر میں سے ہے۔ کافروں کے سامنے جب نبی لوگ انبیاء دعوت پیش کرتے تھے تو وہ کیا بولتے تھے؟ اکثر کا جواب تھا، آگے اللہ نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ، امت کا معنی یہاں طریقہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے آثار پر، نقش قدم پر، انہی کے نقوش قدم کی پیروی کرنے والے یا راہ پانے والے ہیں۔ نبی کی بات نہیں مان رہے، اور ہر نبی کے
مخاطبین جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی ان کا پہلا جواب یہی تھا، باپ دادا جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو نبی کی بات اللہ کی بات ہے، دلیل ہے، اور باپ دادا کی بات یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، یہ وحی کے مقابل ہے۔ تو جو لوگ قرآن حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، میرے فلاں اور میرے فلاں، وہ کفار کے اسی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا کہ جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جن اماموں کی تقلید کرتے ہیں وہ تو ہدایت والے ہیں نا، اور کفار مکہ آیا، کفار جن کی تقلید کرتے تھے وہ گمراہی والے تھے، شرک والے۔ تو علامہ ابن قیم نے کہا کہ اگر یہ صحیح بھی ہے، اور ہے صحیح، جیسے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک حق پر تھے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح لوگ ہیں، تو کہا اگر یہ مان بھی لیا جائے، کفار مکہ جن کو مانتے تھے اگر بالفرض وہ گمراہ تھے تو مان بھی لیا جائے، تو ان کی تقلید کا نتیجہ شرک ہے، ان کی تقلید کا نتیجہ بدعت ہے، ان کی تقلید کا نتیجہ الگ قسم کا شرک ہو سکتا ہے، ان کی تقلید کا نتیجہ الگ قسم کا شرک ہو سکتا ہے۔ تقلید دونوں جگہ ہے، طریقہ ایک ہی ہے، نتیجے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھی طرح دماغ میں گھسائیے۔ تو شیخ نے کہا کہ تقلید یہ اصول کفر ہے، جو لوگ یہ اختیار کرتے ہیں وہ کفر کے راستے پہ چڑھیں۔ اسلام کا، ایمان کا طریقہ علم والا ہے، تقلید والا نہیں ہے، تحقیق والا ہے۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد نے سیاسی تقریر ایک کی تھی کانگریس کے ایک جلسے میں، خطبہ صدارت میں، وہ جملہ انڈر لائن کر دیا تھا میں نے جہاں پڑھا تھا، ہماری اسی مسجد کی ایک کتاب میں تھا وہ خطبہ صدارت۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دین کی طرح سیاست میں بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ تقلید یہ میرا مطلب سے اس لیے کہ تقلید جو ہے وہ جہالت کی بات ہے۔ خیر، شیخ نے کہا کہ تقلید کفر کا اصول میں سے ہے، اور اس پر دلیل دی، وَهَذَا وَالَّذِي يَعْتَقِدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُدَبِّرُ الْكَوْنَ، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے علاوہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے، قطب، ابدال، صالح، نیک، فلاں فلاں فلاں، کوئی شخص کر اور اس کائنات میں تصرف کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ میں اسے، شیخ نے کہا کہ میں اسے کافر مانتا ہوں، اس لیے کہ قرآن واضح ہے سورج کی طرح اس بارے میں، قرآن اس بارے میں سورج کی طرح روشن ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی طرح مانے کہ کوئی کائنات میں نظام میں کچھ دخل رکھتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ تصرف میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پہلے قاعدے کی شرح ہو گئی۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق، مدبر ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے کھلا، وہ اللہ کانوا یعبدون الاسلام لا لانہا تنفع و تضر، بتوں کی پرستش کرتے تھے تو اس لیے نہیں، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ بت نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت غور سے، اپنے بتوں کے بارے میں کفار مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، بل کیوں مانتے تھے؟ بل لاجل القربت والشفاعت فقط، بلکہ صرف قربت اور شفاعت چاہنے کے لیے کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کریں گے، اور یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، شفاعت کا ذریعہ ہیں۔ شرح میں شیخ ربی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے مشرکین کے بارے میں یہ خبر دی، پرانے مشرکین نے مکہ والے، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی، غیر اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ سے نزدیکی کا راستہ بن جائیں اور اللہ سے قریب تر کر دیں۔ یعنی یہ اللہ اصل کس کی قربت چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی، بتوں کی نہیں، بتوں کو ذریعہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہوں گے۔ ھذا تأویل القدامى، شیخ محمد بن ربی نے یہاں بہت پیارا جملہ کہا، میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ شیخ نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کا جواب تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، لیکن آج جو لوگ یہ عبادت کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے آپ لوگ دماغ میں۔ آج جو جیسے کوئی اگر بتوں کی قبر کی پوجا کر رہا ہے، اجمیر جا رہا ہے، ان کو جو ہے پکار رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے یہ سمجھتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں جنت جہنم سے بچا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب کر کے وہ وہاں قربانی دے رہا ہے، جانور کاٹ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے،
ساری شرکیہ چیزیں کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس سے کہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑا ہی کر رہے ہیں. یہ خاص بات نوٹ کیجئے کہ مکہ والے عبادت کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں. آج والے مسلمان عبادت کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. کاش وقت ہوتا میں اشارہ کروں، جب اجمیر کا 786واں عرس تھا، اس وقت آل انڈیا ریڈیو کے کسی اناؤنسر نے یہ کہہ دیا کہ اتنے لاکھ لوگوں نے اجمیر میں خواجہ نظام الدین چشتی کی قبر کی عبادت کی یا ان کی عبادت کی. تو اس پر ہمارے یہاں ہندوستان میں جماعت اسلامی کے آرگن دعوت سہروزہ میں خبر و نظر کے کالم میں اٹیک کیا گیا، اور اس خبر کو اس کو نقل کر کے اس کے جملوں کو اس پر اٹیک کیا اور کہا کہ آل انڈیا ریڈیو کے اینکر نے، اناؤنسر نے یہ بات جو کہی کہ خواجہ نے نظام الدین کیا کہتے ہیں چشتی کی عبادت کی، غلط ہے. مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو میں نے اس پر ایک مضمون لکھا جو صوت الحق میں چھپا تھا، جامعہ احمدیہ سے شائع ہونے والا. میں نے اس پر لکھا کہ آل انڈیا ریڈیو کے اینکر نے صحیح بات کہی، جس کو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے. یہ محمد بن عبد الوہاب سمجھا رہے ہیں، علماء سمجھا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی جو ایک دینی تحریک اور اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے، اس کو توحید نہیں معلوم، شرک اور توحید نہیں معلوم، عبادت نہیں معلوم. جو صحیح کہہ رہا ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے. وہاں جو کچھ کیا تھا ان لوگوں نے وہ نظام الدین چشتی کی عبادت کی، یہ صحیح ہے، اور یہ کہہ رہے کہ عبادت نہیں کی. اور یہی مشرکین کا تو ٹینشن ہے، یہی تو مشرکین کا پیچ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اسلام کے نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو اسلام کی بنیاد اللہ کی معرفت، توحید کی معرفت نہیں ہے، کس اسلام کو نافذ کریں گے؟ اور جس میں توحید نہیں ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں. تو کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ پرانے یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب. آج والے کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت ہی نہیں کرتے. تو اس لیے عبادت کا مطلب سمجھنا چاہیے. آگے تھوڑا سا بیان کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیخ ربی آگے دوسری آیت پیش کر رہے ہیں سورہ یونس کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. میں نے کئی مرتبہ اس آیت پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں جب نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ وہ خود بھی مانتے ہیں تو وجہ کیا بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سے اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. یہ عقیدہ ہے ان کا بتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو آسمان اور اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ سفارشی ہوں گے، تم بتا رہے ہو. ایک معنی تو یہ ہے. اسی طرح ہمارے یہاں عقلی دلیل دیتے نا کہ بھائی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر لگتا، فلاں کے پاس جانے کے لیے یہ لگتا. تو بادشاہ آپ کو ہم کو نہیں پہچانتا اس لیے وزیر لگ رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، فلاں کو اولاد چاہیے اولاد نہیں ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں کو کینسر ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کینسر ہے. آپ کسی قبر والے کے پاس جائیں گے، اس کو بتائیں گے تو اللہ کو وہ خبر دے گا کہ میرے اس پیر مرید کو جو ہے کینسر ہے، اس کو شفا چاہیے، تو دے دے. وہ بتائے گا؟ اللہ کو نہیں پتہ. اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کو نہیں معلوم ہے. دنیا کے بادشاہ انسان ہیں، ادھورے بادشاہ ہیں. اللہ کی بادشاہت میں، علم میں، حکمت میں، قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. وَيَنظُرُونَ، شیخ نے آگے کہا کہ یہ لوگ ان قبروں پہ جانے کے بعد نظر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور دوسری عبادتیں کرتے ہیں، طواف کرنا، چومنا، چاٹنا وغیرہ. ثُمَّ يَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ کفار کی بات ہوئی کہ یہ لوگ نہیں، اوپر کہا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہوں گے. وَهَذَا كَذِبٌ وَضَلَالٌ، یہ جھوٹ ہے، گمراہی ہے، اور یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کو اللہ کا شریک اور انداد بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سفارشی مان رہے ہیں، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں بلکہ ان کو سفارشی مان رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کے یہ مشرکین بھی ہیں کہ نظر نیاز، ذبح، قربانی سب کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. جیسے کہ آج کے زمانے میں صوفیہ اور اہل خرافات، قبر پرست لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نحن نتوسل بہم، ہم ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے شفاعت طلب کرتے ہیں، استغاثہ، شدائد میں استغاثہ کرتے ہیں. ہاں آگے شیخ محمد الوہاب کی عبارت یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ
ہم ان کی طرف ان سے جو دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ان سے قربت اور شفاعت، اللہ کے پاس شفاعت طلب کرنے کے لیے. ہم اللہ سے، یہ جملہ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے کہ مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں، ان سے نہیں. آج کا قبر پرست بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جن قبر والوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، یہ تو ذریعہ ہے نا، اصل میں تو ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. یا کچھ لوگ یہ بھی جرات کر کے کہتے ہیں کہ ان سے جو مانگ رہے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے. ہاں، یہ پاور اللہ نے ان کو دیا ہے کہ یہ بانٹیں، ڈپارٹمنٹ الگ الگ کر دیا دیوی دیوتاؤں کی طرح جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے. تو کہا کہ ہم ان اللہ سے چاہتے ہیں، ان سے نہیں. لیکن کیسے چاہتے ہیں؟ ان بزرگوں کی، ان بتوں کی سفارش کے ذریعے. چنانچہ شیخ محمد الوہاب نے کہا تھا کہ قربت کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اولیاء بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. یہ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا شفاعت کی دلیل یہ سورہ یونس والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی. شرح کرتے ہوئے شیخ دکتور ربی کہتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر، یہ ہے ان کی حجت اور دلیل کہ وہ لوگ اس لیے اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں کہ اللہ سے قریب کا قربت کا یہ ذریعہ بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں. یہ دلیل اور حجت باطل ہے، ہاں، بے تکی ہے، بے وزن ہے. ہاں، لابد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مجرد ہو اور عبادت میں اکیلے اللہ کے لیے اخلاص اختیار کیا جائے، اور ان لوگوں کے ذریعے سے شفاعت طلب کرنا اور ان کے ذریعے سے قربت، اللہ کی قربت چاہنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. شریعت میں یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے مانگنے کے لیے ان قبر والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس اور فلاں کو پاس جا کر ان کو وسیلہ بناؤ. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے سفارش طلب کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے تقرب چاہتے ہیں، یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. آپ کے کہنے سے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ یہ ان کی عبادت ہے. سنا آپ نے، آپ کو قبر والوں کو یہ سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. ہاں، میں نے ابھی نماز سے پہلے ذکر کیا ایسے واقعات. کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نے منماڑ میں بت کی آرتی اتاری. اسے جب لوگوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے، میں لا علمی میں نے کر دیا. یہ پڑھا نہیں نا، ہمارے یہاں بھی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے. اور نہیں جاننے کی وجہ سے جب آپ نے شرک کر لیا تو آپ نے اپنا پورا دین تباہ کر لیا، ساری نیکیاں برباد کر دی، اور بغیر توبہ کے مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. کیا چھوٹی بات ہے یہ؟ تو غور کیجئے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو سفارشی قربت کا ذریعہ مان رہے ہیں. تو آپ کے اتنا ماننے سے صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں ان کی عبادت ہے. عملی طور پہ نظر نیاز کرنا، ذبح کرنا، اللہ کے سوا ان کو الوہیت کا درجہ دینا ہے. اور یہ انبیاء اور رسولوں سے اسی وجہ سے آپ جنگ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے جنگ کی، آپ بھی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کھلا اعتراف کرتے تھے اور آپ یہ طرف دعویٰ کرتے ہو کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. رسول کا دامن پکڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اگر رسول کا دامن پکڑنا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب آپ رسول والے کہلائیں گے. ہم کہتے ہیں ان سے، شیخ ربی نے کہا ہم ان سے کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے. دماغ میں رکھیے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دعا عبادت نہیں ہے، جبکہ قرآن ایسی دلیلوں سے بھرا پڑا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے اگر دعا کی جائے تو یہ شرک ہے، گمراہی ہے. مثال کے طور پہ سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، جو قبول نہیں کر سکتا. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ارے جواب کیا دے گا؟ اللہ نے کہا کہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. یہ بزرگان ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت مریم ہوں، صالحین بزرگان ہوں، وہ اگر ہیں نہیں اور لوگ پکار رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. اور آگے کہا اللہ نے اسی آیت میں، اس آیت کے اگلی آیت میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. جن کو یہ پکار رہے ہیں نا آج بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، فلاں کو یہ ان کے شرک اور پکارنے کی وجہ سے ان کے دشمن بن جائیں گے. کہہ رہے مشرک تھوڑی ہمارے دوست رہیں گے. اور اتنا ہی نہیں وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور یہ بزرگان اپنے ان پیر مریدوں کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے.
آیت کے شروع میں ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ پکارتا ہے. اور آخر میں کہا کہ قیامت کے دن ان کی اس عبادت کا وہ لوگ انکار کریں گے. مطلب دعا عبادت ہے، قرآن کی اس آیت سے بالکل کلیئر ہے. اسی طریقے سے قرآن نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار اور دعا کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں، بالفرض محال سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور تیسری بات وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. دیکھیے تم غیر اللہ کو دوسرے کو پکارو گے تو وہ سنیں گے نہیں، اور اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو ان کو پکارنا شرک ہے، تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور خبیر یعنی اللہ کی طرح باریک بینی سے جاننے والے اللہ کی طرح تمہیں کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا. یہ سچائیاں، یہ حقائق، یہ قرآن کی یہ دو آیتیں ہیں. یہاں سرسری سا دو جملے میں بتاؤں جو میں اپنے دروس میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آپ سنتے ہیں دوسرے علماء سے بھی کہ دعا کی دو قسمیں، ایک دعائے مسئلہ، دعائے عبادت. دوسری قسم دعائے مسئلہ، وہ دعا جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے یا اس چیز سے بچا لے، کسی چیز کا مطالبہ ہو یا کسی چیز سے بچاؤ کا مطالبہ ہو، یہ مانگنے والی دعا ہے. اس کو دعائے مسئلہ، مسئلہ سوال سے بنا ہے جس میں سوال ہے، مانگنا. اور دوسری دعا کی قسم ہے دعائے عبادت، جس میں آپ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز، روزہ، سجدہ، ہاں سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ اس میں اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دعا پکار ہے اللہ کو لیکن اس میں سوال نہیں ہے، تو یہ دعائے عبادت ہے. اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو دعا کے لفظ میں ہر عبادت آ گئی، ساری عبادتیں دعا ہیں. اس لیے قرآن کی آیتوں میں کئی جگہوں پر جب دعا کا لفظ آتا ہے تو ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ عبادت بھی کرتے ہیں. تو وہاں بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، کہہ رہے لفظ دعا ہے اور یہ مترجم عبادت کا ترجمہ کر رہے ہیں. وہ اسی اعتبار سے اور سیاق و سباق سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو شیخ ربی کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، مدعوین، اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے ان کا حال بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس شخص سے بڑھ کر گمراہ، بھٹکا ہوا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے. اس لیے کہ یہ جو پکارے جا رہے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ کبھی جواب نہیں دیں گے، ان گمراہ لوگوں کا کوئی جواب دیں گے نہیں. اور اس دعا کو غیر اللہ کو پکارنے کو آیتوں میں، ان آیتوں میں اللہ نے عبادت عبادت کہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن اس عبادت کا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود انکار کریں گے. تو پھر کس پر بھروسہ کریں؟ یہ جس پر تکیہ کر رہے ہیں وہی پتے قیامت کے دن ہوا دیں گے. کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں سورہ فاطر کی آیت میں بتایا گیا کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ معمولی سے معمولی کھجور کی گٹلی پہ جو ہلکی جھلی ہوتی ہے اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو بھی ہم پکار رہے ہیں، یا مشرکین، اللہ ہم کو بچائے، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں نا، وہ کھجور کی گٹلی پر وہ جو ہلکی سی جھلی دار پرت ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہیں تو دے نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے. اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ آپ کتنا بھی پکار لو وہ سن نہیں سکتے، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے. اور اگر بالفرض یہ سب ہوا بھی تو قیامت کے دن تمہارے کام آنے کی بجائے الٹا یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے جو منع کیا وہ کام ان لوگوں نے کیا، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. قرآن نے اس بات کو واضح طور سے بھی بیان کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے. اللہ نے کہا ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، وہ رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. صحیح حدیث میں یہ صاف جملہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. میں بہت سرسری طور سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ شیخ محمد الوہاب نے آگے بیان کیا کہ شفاعت دو قسموں کی ہے، ایک شفاعت منفیہ، ایک شفاعت مثبتہ. شارٹ میں نے شروع میں بیان کیا شفاعت جس کو واسطہ مانتے ہیں، اس کا اردو میں بھی ہم یہ کہہ لیں گے کہ کوئی دو لوگوں کے درمیان کام بنانے کے لیے جو واسطہ وسیلہ بیچ میں پڑتا ہے اس کو ذریعہ شفاعت والا کرنے والا یا واسطہ وسیلہ کہتے ہیں. ایک آدمی سفارش کرنے جاتا ہے، شفا ہم اردو میں طاق عدد اور جفت عدد جو بولتے ہیں، عربی میں وطر اور شفا کہتے ہیں. وطر اکیلے کو بولیں گے اور اکیلے کے ساتھ اگر کوئی اور آ گیا تو وہ شفا ہو گیا، یعنی ڈبل ہو گیا.
تو شفاعت کرنے والا جب شفاعت کرتا ہے تو میں کسی چیز سے کا مطالبہ کرنے آیا، امیر صاحب کے پاس گیا، اب میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور آئے کہ ہاں مولانا جو بول رہے ہیں آپ مان لیجئے، تو میں ڈبل ہو گیا، وہ میرا سفارشی ہوگا، شفاعت کرنے والا ہو گیا۔ یہ معنی ہے شفاعت کا۔ دنیا میں یہ چیز چلتی ہے دنیا کا کہ شفاعت کے اصول ضابطے تقاضے الگ ہیں، اللہ رب العالمین کی شان الگ ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے۔ ایک چیز اگر اللہ نے طے کر لیا ہے کہ فلاں کو اولاد نہیں دینا ہے تو پوری کائنات کا کوئی سارے بزرگان فرشتے مل کے کیا اللہ کا یہ فیصلہ بدل دیں گے؟ اگر کوئی بدل دے تو اللہ اپنا یہ فیصلہ کرنے میں کیا اکیلا رہے گا؟ اللہ کی توحید کہاں رہی؟ اللہ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اولاد نہیں دے گا، سارے بابا مل کے بولے نہیں دے 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 دے، اب اللہ جو نہیں دینا چاہتا تھا ان کے بولنے پہ دے دیا، تو کس کا فیصلہ ہوا؟ یہ جواب پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو لوگ اس طرح کے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا ماننے سے اللہ کی توحید رہی ہی نہیں، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا کہاں رہا، اور کوئی بڑی سے بڑی قوت طاقت فرشتے کیا اللہ کے فیصلے کو بدلنے یا اعتراض کرنے کی طاقت یا حوصلہ رکھتے ہیں؟ قطعی نہیں رکھتے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شفاعت دو طریقے کی ہے، ایک شفاعت منفیہ، ایک شفاعت مثبت۔ منفیہ کون سی ہے؟ وہ شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، جس پر صرف اللہ طاقت رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو قرآن میں کہا کہ اس دن کے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اے ایمان والو، جس دن نہ کوئی بے ہوگی، لین دین خرید و فروخت تو نہیں ہو سکتی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ شفاعت اور سفارش ہوگی۔ اگر معنی سمجھے نا، ہل جائے آدمی، دہل جائے۔ قیامت کے دن کوئی لین دین نہیں ہوگا، کسی اور طریقے سے جیسے دنیا میں ہم کام بناتے نہیں بنے گا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں اس آیت میں اور ایسی کئی آیتوں میں یہ دلیل ہے، یہ وضاحت ہے کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، تو دنیا والی نہیں ہوگی۔ اور دوسری آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، تو ہر حال میں یہاں ایک بات دماغ میں رکھیں کہ اللہ کے پاس جو سفارش ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ہاں، کہہ رہے ہیں انبیاء سب کے سب جب قیامت کے میدان محشر میں لوگ جائیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ بول دیجیے، آپ سفارش کیجئے، نوح علیہ السلام فلاں فلاں، سارے انبیاء معذرت کریں گے، کوئی بولنے کی ہمت حوصلہ نہیں رکھے گا۔ ہاں، فرشتوں کے بارے میں کہ صف لگا کر خاموش رہیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بولیں گے نہیں جب تک کہ رحمان اجازت نہ دے، اور جتنی دے گا اتنی ہی بولیں گے۔ تو کوئی سفارش نہیں کرے گا، انبیاء معذرت کریں گے۔ پھر تمام انبیاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ بھی سفارش ڈائریکٹ نہیں کریں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، مانگیے، سفارش کیجیے، تب آپ کریں گے، اجازت ملے گی تب۔ ہاں، یہ اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی انبیاء اور صالحین کی طرف سے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ شفاعت اللہ کی ملکیت ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ جنت اللہ کی ہے تو آپ اور ہم اللہ سے مانگیں گے، میری چیز آپ مجھ سے مانگیں گے۔ ہاں، یہاں موجود کسی آدمی سے آپ نہیں کہیں گے کہ مولانا کی ٹوپی مجھے دے دو، وہ بولے گا کہ مولانا کی ہے تو میں کیسے دوں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کا چپا چپا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہو۔ کوئی مالک نہیں ہے تو دے کیسے سکتا ہے؟ آپ اس سے کیوں مانگ رہے ہو جو اس کا ہے ہی نہیں؟ یہی تو بار بار کا مضمون ہے۔ تو اللہ تبارک، ایسے شفاعت بھی اللہ کا حق ہے۔ تو اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے نا قیامت میں میدان محشر میں، تو رسول سے مت مانگیے، قبر پہ مت جائیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ اجازت دے گا ان کو، اور اللہ اجازت دے گا کہ اس کے لیے کرو۔ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ ساری سفارش اللہ کے لیے ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے پلٹو گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری شفاعت، یہ شفاعت منفیہ کا ذکر ہوا، دوسری شفاعت شفاعت مثبتہ ہے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے تو جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے رہا ہے وہ مکرم ہے، باعزت ہے، اس کو اللہ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اس لیے اس کو اجازت دے رہا ہے۔ اور جن کو معاف کرنا چاہتا ہے ان کے لیے اجازت دیتا ہے، جن کو معاف کرنا چاہتا ہے یہ وہی ہوں گے جو توحید اور اخلاص والے ہوں گے۔ اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ملے گی، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے باپ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹا ہو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرک چچا ہو، والدین ہو، جو شرک اکبر پر مرا ہے اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا میں قیام نہیں آؤں گا۔ تو شفاعت مثبتہ جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، سفارش کرنے والا، ہاں، شفاعت کے ذریعے سے عزت دیا جاتا ہے، اور جو مشفوع لہو ہے،
جس کے لیے سفارش ہوگی یہ وہ ہوگا جس کے قول اور عمل سے اللہ راضی ہوگا، اور یہ اجازت کے بعد ہوگی، جیسا کہ قرآن کی کئی آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، کہ وہ سفارش نہیں کریں گے مگر انہی کے لیے جن سے اللہ راضی ہوگا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، اور وہ اس کے خشیت سے لرزہ ہوں گے۔ اب یہاں آپ لوگ پچھلے جو ہمارے دروس ہوئے ہیں اس کی تفصیل میں پڑھیں کہ جن سفارش، میں ایک خاص پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شفاعت بالاذن ہے، قرآن میں کہا گیا کہ یہ سفارش ہوگی۔ ہمارے یہاں جو لوگ قبر پرستی، بزرگ پرستی یا شرکیات کرتے ہیں، وہ اس ثابت شدہ سفارش کو دلیل بنا کر اس سفارش کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو مکہ والے کفار مشرکین مان کر شرک کرتے تھے، اور یہ اپنے شرک کو صحیح بناتے ہیں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ شفاعت اور سفارش جو مکہ والے مانتے تھے، قرآن نے اس کا رد کیا کہ وہ سفارش بالکل نہیں ہوگی، اور جو سفارش ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اور وہ توحید کی شرط پر ہوگی۔ یہ تفصیل جاننا چاہیے۔ اور جو اجازت والی سفارش ملے گی اس کی کئی قسمیں ہوگی، 7 8 کچھ لوگوں نے 6 گنائی ہے۔ جیسے شفاعت کبریٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ ساری کائنات کا حساب و کتاب و میدان محشر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ یہ سفارش کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے جنت میں داخلے کے لیے دروازہ کھلوانے کی سفارش کریں گے، جنتیوں کے رفع درجات کی سفارش کریں گے۔ ایک سفارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لوگوں نے خاص بتایا کہ اپنے چچا ابو طالب جو مشرک ہیں جہنمی ہوں گے، لیکن جہنم میں ان کا درجہ، ان کا عذاب کا درجہ ہلکا ہو جائے، اس کی سفارش کریں گے۔ جہنم سے نکلوا نہیں سکیں گے، ہاں وہ سفارش نہیں ہوگی، ہلکا ہونے کی سفارش ہوگی۔ کچھ دوسری سفارشیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء، فرشتے اور نیک و صالح لوگ بھی کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ وہ لوگ جو جنت میں جا چکے ہیں ان کے رفع درجات کے لیے، اور اس امت کے جو گنہگار، توحید والے گنہگار جہنم میں چلے گئے ہیں، ان کے جہنم سے نکالنے کے لیے۔ ایک سفارش اور بھی لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوگی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالا جائے۔ تو یہ شفاعت کی تفصیل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو شفاعت مثبتہ کہتے ہیں۔ یہ حق اللہ کا ہے۔ کوئی بزرگ اور قبر پہ جا کے کہے کہ آپ میرے سفارشی بن جاؤ، یہ کسی بزرگ کا حق ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو دے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تیسرا قاعدہ، شیخ نے آگے تیسرے قاعدے کی شرح بیان کی کہ جب آپ نے یہ جان لیا، یعنی 2 قاعدے جان لیے، تو اب تیسرے قاعدے کی معرفت حاصل کریں، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے جو عبادت میں الگ الگ راستوں پر تھے، الگ الگ طریقے سے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق نہیں کی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو، کچھ انبیاء اور صالحین کو، کچھ درختوں اور پتھروں کو، کچھ سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو شیخ نے شرح میں کہا کہ یہ سارے لوگ الگ الگ ادیان اور مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فرق نہیں کیا۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ پھر سے میں دوہرا دوں ایک جملہ اور پھر عبارت پہ آؤں کہ ہمارے یہاں کچھ جو لوگ قبر پوچھتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے کہہ رہے ہم تو اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں نا، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تو نیک لوگ تھے نا۔ مکہ والے جن کو پکارتے تھے، قوم نوح کے لوگ جن کو پکارتے تھے، وہ تو نیک نہیں تھے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ نیک لوگ بھی تھے۔ ہاں، اب اس میں کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، کچھ ایسے تھے جو نبیوں کو پکارتے تھے، کچھ سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ جو ہے درختوں پتھروں دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو الگ نہیں کیا کہ یہ مشرک الگ ہے، یہ مشرک الگ ہے، سب مشرک ہے، سب سے جنگ کی، فرق نہیں کیا۔ تو آپ اگر یہاں کے کسی بزرگ کو پوچھ رہے ہیں، مکہ والے کو، مدینہ والے کو، تو فرق نہیں ہے، شرک تو سب کا شرک ہے۔ ایک آدمی پتھر کو پوج رہا ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ایودھیا میں کسی مورتی کو پوج رہا ہے اور ایک اجمیر میں کسی قبر کو ویسے ہی پوج رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے شرک کے اعتبار سے۔ آپ ہم سے بحث کریں گے، میں نے جو جملہ کہا بہت سے لوگ سن کے ناراض ہو جائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، میں جانتا ہوں، لیکن وہی سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا ان لوگوں کے درمیان۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ نقول لأہل الضلال الذین، ہم گمراہی والے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں عبادت نہیں ہے۔ پیچھے آ گیا میں۔
تو یہ عبادت کے اس معنی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کی. ہاں یہ آیتیں بالکل صاف ہیں. اللہ کے رسول نے ان سب کو جو ہے کافر قرار دیا, ان سے قتال کیا اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی, چاہے وہ ملائکہ کی پرستش کرتے ہوں, انبیاء کی, سب کے سب شرک میں پڑے ہوئے ہیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے چاہے وہ کہتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو, واسجدوا للہ الذی خلقہن, اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سورج اور چاند کو پیدا کیا. ساری کائنات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو پوجتے ہیں ہندوؤں میں, تو ہم کہیں گے ماں باپ کو مت پوجو, اس اللہ کو پوجو جس نے ماں باپ دیے, یہ نظام دیا. ہاں ان کنتم ایاہ تعبدون, یہ آیت بھی گزر چکی ہے. پھر آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی جو بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو, نبیوں کو, صالحین کو, درخت پتھروں کو پوجنے والوں میں کوئی فرق نہیں کیا, سب سے قتال کیا. اس پر دلیل دی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کی کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ زمین میں فتنہ نہ رہے, شرک نہ رہے, اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگلے جملے سے فتنے کا مفہوم بھی متعین ہو رہا ہے کہ اگر دین اللہ کے لیے نہیں ہے تو مطلب فتنہ ہے. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ لات و منات کو پوج رہے ہیں صرف ان سے قتال کرو, یا جو لوگ بزرگوں کو پوج رہے ہیں انہی کو ان سے قتال کرو. سب سے کہا, جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو پوج رہے ہیں ان سے بھی, جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں ان سے بھی, جو فرشتوں کو پوج رہے ہیں ان سے بھی, جو بزرگوں کو لات و منات کو پوج رہے ہیں ان کو بھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کے لیے ہو جائے مطلب شرک کا وجود ختم ہو جائے, نہ ستاروں کی پرستش ہو, نہ انبیاء کی, اور نہ ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی. سارا کا سارا دین اول تا آخر اللہ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ, اللہ کے لیے حنیف, حنفاء حنیف کی جمع ہے, یک رخ ہو کر, سارے باطل سے کٹ کر حق کی طرف, شرک سے کٹ کر توحید کی طرف ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں. اور ہم ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ حنفاء بن کر اللہ کے لیے اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ للہ الدین الخالص. اب یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اور یہاں آگے کے شیخ نے دلیلیں دی ہیں. ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے, 5 منٹ بچا ہے. ہاں اس میں جو جملے بیان کیے ہیں کہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے کچھ تھے اللہ کے رسول کے دور میں, تو وہ آیت پیش کی جو ابھی ہم نے پڑھی. ہاں یہ سورہ فصلت کی حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی کہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ قیامت کے دن کہ کیا تم اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو پوجنا, یہ آیت. اور اس کے علاوہ قرآن کی دوسری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ کافر ہیں, مشرک ہیں. ہاں یہ نصارہ حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے اور وہ جو ہے ثالث و ثلاثہ کہا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے اور شرک کرنے والوں کا بھرپور رد قرآن کی آیتوں میں ہے. یہاں 2-3 آیتوں کو شیخ دکتور ربی نے پیش کیا ہے, میں انہیں چھوڑ رہا ہوں. اور جو ہم نے اوپر آیت پڑھی تھی وہ ترجمہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ یہی کہیں گے کہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. تو نے جس کا حکم دیا تھا میں نے ان سے یہی کہا کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبر ہیں, لیکن ان کو بھی شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں اللہ نے رسول نے کافر قرار دیا, قتال کیا, ان سے مخالفت کا حکم دیا. ان سب چیزوں کے باوجود نصارہ نے یہود کی جو ہے پیروی کی, اور اس الذین جنہوں نے نصارہ کے اس دین میں جو ہے اپنی تحریف و تبدیلی ڈالی اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ثالث و ثلاثہ, 3 میں کے تیسرے ہیں اور وہی اللہ ہے. یہ الگ الگ جملے ہیں جو قرآن نے نقل کیا, اور قرآن کی کئی آیتیں اوپر نقل کی گئی ہے. میں نے وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑا. آپ چونکہ جو آیت ہے اس ایک آیت کا میں نے تفصیلی ترجمہ کیا, ہاں, اور یہ باتیں جو بیان کر رہے ہیں یہ ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ شیخ نے بتایا کہ پولیس جزاکم اللہ خیرہ, میں بہت گھبرا گیا تھا, وقت کم تھا, تھوڑا سا وقت بڑھا دیا گیا ہے کہ 20 منٹ کا اور ٹائم ہے, یعنی اذان جو ہے 8:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. تو
میں تھوڑی سی جو گھبراہٹ میں تھا کہ قاعدہ شاید رہ جائے گا، ہم اسے سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی اہم بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں اس کی اہمیت کو بھی سمجھ رہے ہوں گے، اور یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے جو میں نے بار بار شروع سے کہا کہ اس کو نہ صرف سمجھنا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر اپنے بال بچوں کو، عورتوں کو سمجھانا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ بہت بہت ضروری ہے، ہماری دینی غیرت اور ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کی تربیت کرنا۔ چنانچہ یہ میں نے اس میں جو آیتیں پڑھی تھی، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نقل کی کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری عبادت نہیں کرنا، اللہ کی کرنا۔ پھر بھی نصارہ نے شرک کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کے سلسلے میں غلو کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود نے، جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے اس میں دخل اندازی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تبدیلیاں کی۔ ایک یہودی تھا شاؤل، اس کا لمبا واقعہ، جیسے اسلامی تاریخ میں آپ عبداللہ بن سبا کا کردار پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ایسا ہی عیسائی تاریخ میں، مسیحی تاریخ میں یا نصارہ کی تاریخ کہیے میں جو ہے شاؤل کا کردار ہے۔ وہ پہلے یہودی تھا اور پھر اس نے کہ مجھ کو راستے میں تھا اور میں بے ہوش ہو گیا، ایک روشنی کا تڑکا آیا، جیسے صوفیہ ہمارے یہاں بولتے ہیں روشنی آئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو پھر مجھ کو حضرت عیسیٰ آئے اور پھٹے حال میں تھے اور مجھ سے کہا کہ تو مجھ کو کیوں ستاتا ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا وقم وکرز بالمسیحیہ، کہ اٹھو اور مسیحیت نصرانیت کی تبلیغ کرو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے حواری دنیا میں موجود تھے، پھر بھی اس نے جو ہے دین کی دعوت کا، عیسائیت کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور اس میں کئی نئی چیز ڈال دی۔ اسی نے سب سے پہلے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ، اور پھر کفارہ ہے، وہ ان کو اس لیے سولی پہ چڑھایا گیا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ یہ پہلی مرتبہ اس نے، شاؤل نے جب عیسائیت میں داخلہ کیا تو اپنا نام پلٹ کر پولیس رکھا، اس کو پاؤل کہتے ہیں اور عربی میں پولیس کہتے ہیں، بولس کہتے ہیں عربی میں، اور اسی کو انگریزی میں سینٹ پال کہتے ہیں، پال، سینٹ پال۔ تو اس نے یہودیت سے داخلہ لے کر وثنیت کو، بت پرستی کو اور شرک کو عیسائیت میں ڈالا۔ عبداللہ بن سبا کی طرح، دیکھیے شیخ نے بھی کہا، جس نے حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا، یہودی جو آیا تھا مسلمانوں میں، اس نے کہا کہ حضرت علی الہ ہے اور وہی اللہ ہے۔ حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا تو ایسا ماننے والوں کو بلایا، ان سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جب اس کفریہ عقیدے کو ماننے چھوڑنے سے انکار کیا تو حضرت علی نے ان کو آگ سے جلایا، بعد میں توبہ کی منع کیا گیا، اور پھر ایک شعر پڑھا جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ آگے شیخ کا قول ہے وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ، کہ یہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیک اور بزرگوں کی بھی عبادت کرنے والے تھے، اس کی دلیل دی قرآن کی آیت وَقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ آپ ان کو پکارو جن کو اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو کہ یہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہیں، وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے یا بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ آیت پہلے بھی، نماز سے پہلے بھی گزر چکی۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکار رہے نا یہ مشرکین، یہ خود ایسے ہیں کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ، ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ یہ جو مشرکین ہیں ان کو پوج رہے ہیں، بزرگوں کو، اور وہ بزرگ خود اللہ کو پوج رہے تھے، اللہ سے قربت کے متلاشی۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، مطلب وہ بزرگان دین کو پوجنے والی بات اس میں اس آیت میں کہی گئی، اور آگے بتایا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ ربی کہتے ہیں کہ یہ آیت تمام انبیاء اور صالحین پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو بھی تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تم سے نقصان تکلیف کو ہٹانے یا بدلنے کی، تحویل کی یا تبدیلی کی، ہٹانے کی یا تحویل کی طاقت نہیں رکھتے۔ نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ صالحین، اور نہ ان کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا تمہاری تکلیف مصیبت کو ہٹانے کی، اس کو تبدیل کرنے کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا عذاب اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ہاں اللہ کی قسم، اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ شرک کی دعوت دے رہے ہیں ان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے کہ ہم جو سمجھا رہے ہیں اس کو آپ نے سمجھا تو ہی اس عذاب سے بچو گے، اور اگر آپ نے نہیں سمجھا ہم کو گالیاں دو گے، ہاں یہ سمجھو گے کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہیں، غلط طریقے سے اپنے بزرگوں کی جھوٹی اور غلط باتوں کو مان کر یہ سمجھو گے کہ یہ بزرگان کی توہین ہے، اور ایسا مان کر تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تو حقیقت میں تم اللہ کی شان میں گستاخی کر
کر رہے ہو، اور ایسا کرنے والا عذاب سے کبھی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ اور جہنم سے تم بچو، ڈرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم سے ڈرانے والی کتنی آیات ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ صالحین کی دلیل ہے، پتھروں اور درختوں کو پوجنے والی دلیل ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ لات اور عزیٰ ابھی میں نے نماز سے پہلے بیان کیا کہ لات ایک شخصیت تھی جس پتھر پر بیٹھ کے ستو گھول کر حاجیوں کا استقبال کرتا تھا۔ اس پتھر کو لوگوں نے مقدس بنا لیا، اس کی قبر کو مقدس بنا لیا، اور عزیٰ ایک درخت یا جنوں میں سے مانا جاتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ والعزیٰ من الجن وکانوا یعبدونہا، عزیٰ جنوں میں سے تھی اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جنوں میں سے تھی یا تھی ایک یا کوئی انسانی عورت تھی، یا ایک درخت کو بھی انہوں نے عزیٰ کا نام دے رکھا تھا۔ چنانچہ یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کو اور نیک لوگوں کے مقامات کو یہ لوگ پوچھتے تھے۔ یہ تیسرے قاعدے کی شرح ہوئی۔ پہلا قاعدہ کہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ خالق مالک رازق مدبر ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اس زمانے میں پوجا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں ہمارے بت، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے قربت کا ذریعہ ہے یا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین میں جو الگ الگ لوگوں کو پوجتے تھے فرق نہیں کیا، سب کو مشرک مانا، سب کو کافر مانا اور سب سے جنگ کی۔ لہذا یہاں بھی فرق نہیں کیا جائے گا، آپ فلاں بابا کو پوجتے ہو، آپ رسول کو پکارتے ہو، آپ کسی پتھر کو پجارتے ہو، سب ایک ہے، شرک کرنے میں سب برابر ہیں۔ چوتھا قاعدہ جو ہے، آخری قاعدہ، کہ شیخ نے کہا کہ ان مشرکی زماننا اعظم شرکا، کہ ہمارے زمانے کے مشرکین شرک کرنے میں پہلے کے زمانے کے مشرکین سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ وہ کفار جن سے رسول نے جنگ کی وہ شدت تکلیف اور تنگی کی حالت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے، اور جو شرک ان کا تھا وہ اس کو بھول جاتے تھے، اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ کشتیوں میں بیٹھتے تکلیف میں آتے تو کہتے تھے کہ صرف اللہ سے پکارو، اللہ سے مانگو۔ اس پر دلیل قرآن کی آیت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ سے اخلاص دین کے ساتھ اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے رب العالمین، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو وہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ دکتور ربی کہتے ہیں اللہ اکبر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يموت منها وبعض الكفار من الصوفیہ وسوف يبين وجهها، یہی وہ بات ہے جس سے صوفیہ قبروں کی پرستش کرنے والے صوفیہ ہوں یا ان کے علاوہ یہ اسی پر مرتے ہیں، اسی حال کو اختیار کرتے ہیں۔ گویا جس سے صوفیہ کا قتل ہوتا ہے موت ہوتی ہے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ میں نے ابھی کئی مرتبہ کہا کہ اس زمانے کے مشرکین ہم نے پیچھے بھی پڑھا، شدت اور تکلیف میں خالق مالک اللہ کو مانتے تھے، اور شدت اور تکلیف آئی تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت اکرمہ کے اسلام قبول کرنے والا واقعہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں وہ پڑھیے آپ، بڑا شاندار ہے۔ مکہ فتح ہوا تو قتل کرنے والی جو لسٹ اللہ کے رسول کی تھی کہ کعبہ کی دیوار بھی پکڑے ملے تو ان کو مار دینا، اس میں حضرت اکرمہ کا نام بھی تھا۔ یہ مکہ چھوڑ کے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے یا سوار ہونے لگے تو ملاح نے کہا کہ کشتی میں صرف اللہ سے مانگو۔ تو اکرمہ نے کہا کہ ہمارے بت اور معبودوں سے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ کشتی میں مصیبت اور طوفان سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارے معبود نہیں بچا پائیں گے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ سمندر میں بھنور اور لہروں کے بیچ ہمارا بچانے والا صرف اللہ ہے تو پھر خشکی میں بھی صرف اللہ ہی بچائے گا۔ اگر ایسا ہے تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعلیم کی دعوت کی مخالفت کیوں کی؟ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ بچانے والا وہی ہے۔ پھر گئے اور بعد میں ان کی بیوی گئی، ان کو سمجھایا، اسلام قبول کیا، واپس آئے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت اکرمہ یہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ میں سے تھے اس وقت کہ جب سمندر میں وہی بچاتا ہے تو خشکی میں بھی وہی بچاتا، اور اللہ وہی کہہ رہا ہے۔ تو اس زمانے کے مشرکین یہ مانتے تھے، اور آج کے ہمارے صوفیہ اور قبر پرست لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے کچھ ذکر کیا، اشارہ کیا کہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں ہمارے کچھ نجبا، ان کے اوپر کچھ کتب ہیں، کتب کے اوپر ابدال ہیں، ابدال کے اوپر غوث ہیں، اور وہ اس طرح دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، ان سے لوگ مانگتے ہیں، ان کو عالم الغیب اور کائنات کے تصرفات میں ان کو اختیار والا مانتے ہیں۔
میں نے ابھی اشارہ کیا کہ مردے کو زندہ کر دینے والے واقعات بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو فضائل بیان کرنے والے, ہاں یہ تبلیغی نصاب میں ایسے دسیوں واقعات بھرے پڑے صوفیوں کے. شرک ہے, کھلا شرک ہے, شرک اکبر ہے یہ. اگر آپ غیر اللہ کو عالم الغیب مان رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن, حدیث, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام اور ان کے ماننے والے معتبر علماء قدیم سب مانتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے اندر کوئی آپ نے تصرف مانا, علم غیب مانا, تو کافر ہے, وہ آدمی مشرک ہے, شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا. اور آج ہم اسے مان رہے ہیں اور کھینچ تان کے ثابت کرنے کو, اور میں جب میرے جیسا اگر کوئی آدمی بیان کرے تو اسے گالیاں دیتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں. قرآن حدیث کی بات, مخالفت تو کریں گے ہی مشرکین. بہرحال اللہ, یہ شیخ نے کہا کہ کفار جو ہے شدت کی حالت میں اللہ عز و جل سے التجا کرتے تھے اور اپنے شرک کو بھول جاتے تھے. ہاں قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, جب تم کو کوئی تکلیف, مصیبت, ضر یعنی مصیبت, تکلیف پکڑتی ہے تو تم اللہ کی طرف ہی گڑ گڑاتے ہو, اسی سے گریہ اور زاری کرتے ہو, اسی سے مانگتے ہو. ہاں, اور خوشحالی کی حالت میں وہ اپنے شرک اور اپنے بتوں کی عبادت کی طرف پلٹتے تھے. یہ کفار کا حال ہے. ہاں ادھر توجہ دیجئے, چائے پہنچے گی. ہاں کہ کفار کا حال بتاتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے خوشحالی میں شرک کرتے تھے, پریشانی میں اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے, اخلاص برتتے تھے. ہنا کا آیات کہہ رہے ہیں کہ یہاں شیخ ربیع نے کہا کہ کئی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے مشرکین یا اس زمانے کے مشرکین خوشحالی کی حالت میں شرک کرتے تھے اور شدت و پریشانی کی حالت میں ان کو بھول جاتے تھے, ان معبودوں کو. قرآن کی ایک آیت نقل کی, قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتاکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے, ہاں یا اللہ تعالیٰ کا کی گھڑی یعنی قیامت آ جائے, تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. مکہ والوں سے اللہ پوچھ رہا ہے, لیکن اجمیر والوں سے آج پوچھے گا تو اس کا جواب وہ نہیں ہوگا جو مکہ والے دیتے تھے کہ نہیں. اللہ نے کہا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایسی صورت میں جب پریشانی میں قیامت آ جائے, اللہ کا عذاب آ جائے, تو تم اللہ ہی کو پکارو گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو, جو مانگ رہے ہو, اگر وہ چیز تم کو تمہاری مصیبت کو ہٹا دے, تو اگر اللہ چاہے اور ہٹا دے تمہاری پکار کو سن کے, وہ تو وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. ہاں, اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حالت میں جو کو یاد کرتے ہو اور جو شرک کرتے ہو اس کو بھلا دیتے ہو. یہ تمہاری پریشانی کی حالت کی کیفیت قرآن نے نقل کی مشرکین مکہ کی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد الوہاب نے آگے کہا کہ وَأَهْلُ زَمَانِنَا هَذَا, لیکن اس کے برخلاف آج کے ہمارے زمانے کے مشرکین کی حالت کیا ہے کہ مخلصون فی الشدائد بالدعوۃ لغیر اللہ. بہت یعنی طنز والا جملہ ہے کہ شدائد میں, تکالیف میں بھی یہ غیر اللہ کو پکارنے میں مخلص ہوتے ہیں. مخلصین کا لفظ استعمال کیا, اللہ کے لیے نہیں کرتے, غیر اللہ کو پکارتے ہیں خلوص کے ساتھ. ہمارے ایک بزرگ تھے, ہم لوگ جا رہے تھے, بہت نقل کرتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن افسوس بھی ہو رہا ہے. مالیگاؤں کے ہمارے ہم لوگ سفر میں تھے, کل جماعتی میں, تو ٹرین میں ایک فقیر نے آ کے خواجہ اجمیری کا حوالہ دے کے بھیک مانگی. اس سے پہلے کچھ اللہ کا حوالہ دے رہا تھا. تو ہمارے ساتھ وہ صاحب تھے, وہ کہتے ہیں کہ ارے اب اس نے ایسا حوالہ دے دیا کہ اب تو بھیک دینا ہی پڑے گی, نہیں دیے تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ کے نام سے جب اس نے مانگا تو توجہ نہیں دی, اور جب خواجہ اجمیری کا حوالہ دے کے مانگا تو کہا کہ اب تو دینا پڑے گا, نہیں دیا تو مسئلہ ہوگا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنی بڑی گمراہی ہے. وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ان کے نزدیک ان کے خود اختیار کیے ہوئے بزرگان کا درجہ بڑھ گیا کئی اعتبار سے. یہ ایک پہلو بتا رہے ہیں, میں نے ایک مثال دی, ایسے کئی مقامات ہیں. تو کہا کہ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا, جب آپ یہ جان گئے, فَعَرِفْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ جان جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے اور اللہ کے رسول نے جن سے قتال اور جنگ کی, ہاں جن سے قتال اور جنگ کی, وہ ہمارے زمانے کے مشرکین سے ہلکے تھے. آج کے جو مشرکین ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن
اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، کائنات کے معاملات میں تصرف رکھتے ہیں، اور شدید و مصیبت اور پریشانیوں میں ان کو پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ہاں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندوں میں بھی کچھ پیر صاحب کے جا کے پیشانی جو ہے پیر چوم رہے ہیں، ان پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے اور ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے مشرکین جو ہے، ان کے مقابلے میں کفار مکہ کے جو تھے وہ مشرکین ہلکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی مشرک ہیں اور یہ بھی، لیکن ان کا شرک ان کے مقابلے میں تھوڑا سا کم گریڈ کا ہو جاتا ہے، کم معیار کا ہو جاتا ہے، کہ وہ تکالیف میں اللہ کے ساتھ اخلاص برتتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس مصیبت سے بچانے کی طاقت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے. اور آج کا وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کر لے گا، یہ بزرگان بچائیں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ ہم کو ایسی حفوات اور شرکیات سے بچائے. اور یہ جہالت ہی ہے جو یہ کروا رہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں وہ یدعونا، یہ شدائد اور تکالیف میں اخلاص کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے. ہاں، وہ یدعون مشائخہم فی الشدۃ والرخاء، اور تکلیف ہو یا خوشحالی، تنگ حالی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں اپنے مشائخ اور اپنے خود ساختہ بزرگوں کو پکارتے ہیں. شیخ نے شرح کے طور پر 2 لائن کہا، ای واللہ یحصل ھذا، یقیناً ہاں اللہ کی قسم یہی چیز آج ہو رہی ہے. شیخ نواب صدیق حسن خان کا حوالہ دے کے ان کی کتاب رحلۃ الصدیق الی البیت العتیق کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا حاشیے میں. وہ واقعہ ہے کہ وہ کشتی میں جس جہاز میں سفر کر کے نواب صدیق حسن خان آ رہے تھے، تو وہاں کچھ اتھل پتھل یا معاملہ ہوا، جہاز کے لیے کچھ خطرہ محسوس ہوا. تو ملاح نے اس میں شیخ عبدالروس کوئی نام بتایا، الشیخ عبدالروس، اور ان کے علاوہ بعض دوسرے مخلوقین کا نام لے کہا کہ ان کے ذریعے سے آپ مدد مانگو، وہ ہم کو اس مصیبت سے، طوفان سے بچائیں گے اور ہماری کشتی جو ہے سلامتی کے ساحل تک پہنچائیں گے. شیخ نواب صدیق حسن خان نے بہت افسوس کیا، انا للہ پڑھا، اور کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر یہ یاد آیا کہ مشرکین مکہ تو ایسی حالت میں اپنے شرک کو بھلا کر صرف اللہ سے مانگتے تھے، اور یہ ہمارے مسلمان کہلانے والے، ہم حج اور عمرے کی زیارت والے سفر سے لوٹ رہے ہیں، یہ مصیبت آئی تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں کو پکارو. تو شیخ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ ایک کشتی میں تھے، کشتی جو ہے موجوں میں آ گئی، تھپیڑوں میں آ گئی، جھولنے لگی، تو بعض جو ہے ان میں سے ایک دوسرے کو تلقین کر کے غیر اللہ کو پکارنے لگا، اور اللہ عز و جل کو انہوں نے فراموش کر دیا. اور واتجہوا الی المساکین الاموات، اور یہ متوجہ کن کی طرف ہوئی؟ ان مردوں کی طرف جو خود مساکین ہیں. جو مر گیا وہ خود نیکیوں کا، دعاؤں کا محتاج ہو گیا، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ اس کے کام آ سکتے ہیں دعا کر کے، شریعت سے ثابت اعمال کر کے. کہا الذین، ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے جو مساکین مردے تھے، الذین لا یملکون، جو اپنے آپ کے لیے نہ کسی نقصان کے مالک تھے نہ نفع کے. یحصل ھذا منہم مثل ھذا، ایسے ہی کام آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَإِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْقَحْطُ، اور جب ان پر قحط سالی آتی ہے تب بھی وہ قبروں کی طرف جاتے ہیں، وہاں استسقاء، پانی اور بارش مانگتے ہیں، وہاں ذبح کرتے ہیں، یبتغون المطر، اور بارش کا مطالبہ کرتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فی شدت، تکلیف میں کفار مکہ جو ہے اللہ کو یاد کرتے تھے، اور آج کے جو مسلمان کہلانے والے قبر پرست ہیں، صوفیاء ہیں، وہ تکلیف میں جو ہے اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ عز و جل کو بھلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس ضلالت و گمراہی سے بچائے. آخری پیراگراف میں شیخ نے کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے ذریعے سے جہاد کیا. انہوں نے جب یہ دعوت پیش کی، مخالفتیں ہوئی، شہر سے نکالا گیا، در در بھٹکنا پڑا، بہت تکلیفیں اذیتیں اٹھائی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ان کی شخصیت پر کوئی ایک کتاب کم سے کم ضرور پڑھیں. کیسی قربانیاں دی، اور اس کے نتیجے میں آج جو سعودی حکومت پھل پھول رہی ہے، اس کی دعوت وہ جو دکھ رہا ہے وہ الگ ہے، اس کی دعوت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب التوحید کے ذریعے سے دنیا میں لاکھوں اگر کروڑ بولو تو شاید غلط نہ ہو، کروڑوں لوگوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا، شرک سے توبہ کی ہے. پوری دنیا میں ان کی اس کتاب التوحید کے شرحیں اتنی ہیں، ترجمے اتنے ہیں کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. 100 کے آس پاس تو ہم جانتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں تقریباً ہر جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. کتاب التوحید سب سے مقبول. پھر اس کے بعد یہ رسالہ جو ہم نے پڑھا، قواعد اربعہ، کشف الشبہات، اصول الثلاثہ، یہ سب عقیدے سے متعلق اور تاصیل اور بنیادی چیزیں ہیں. اس کے باوجود یہ چیزیں بیان کی شیخ محمد عبد الوہاب نے. شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ حصول قواعد اربعہ کے آخر میں شیخ کے جملوں کی روشنی میں کہا کہ جاہلوں کو وہ معذور مانتے ہیں.
جو لوگ جہالت کی بنیاد پر اگر کفریہ اور شرکیہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو شیخ محمد الوہاب کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر مشرک نہیں کہتے. ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا، اگر وہ معذور ہے تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ تفصیلات ہیں. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ جن سے صرف کفر واقع ہو رہا ہے ان کو کافر ہم قرار نہیں دیتے مگر حجت کے قائم ہونے کے بعد. ہاں یہ عوام کی بات ہے، لیکن جو علماء ہیں، آخری 2 لائن ہے، ختم ہو رہا ہے درس، لیکن جو علماء ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اعمال لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ شرک ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی، تعلیم تھی، ان کی دعوت و تعلیم سے وہ بالکل الگ ہے، بلکہ ضد ہے. تو جو علماء ہیں وہ عالم ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے باوجود ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، تو کہا وہ کافر کہلانے کے لائق ہیں. یعنی ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے. ہم کافر نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ کافر ہو سکتے ہیں، اور اس پر بہت سی دلیلیں ہیں. ہاں وَلَهُ سَلَفٌ فِي ذَلِكَ. ہاں اور یہ جو شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کا اور ہمارے علماء کبار کا موقف ہے، اسلاف کا بھی اس سلسلے میں یہی اصول ہے. ہاں اور ان کے اتباع اور ابنا بھی ہیں جو اس موقف کے قائل ہیں. یہ شرح اصول قواعد اربع ختم ہوئی. وقت کی تنگی کی بنیاد پر کئی جگہ پر میں نے کچھ اختصار سے کام لیا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں جو کشف الشبہات کے ہمارے دروس ہوئے ہیں یا دوسرے علماء اہل حدیث کے آج کل بہت ہو رہے ہیں، تو اس کو ضرور آپ سنیں. جو چیز آپ جان چکے ہیں توحید، شرک اور عقیدے کے بارے میں، میری ایک بات یاد رکھیے کہ جو چیزیں آپ جانتے ہیں ان جانی ہوئی چیزوں پر بھی پھر سے اعادہ کرنا، نظر ثانی کرنا، ان کو پھر سے سننا، پڑھنا، پڑھانا، یہ ہر حال میں مفید ہوگا. ہاں میں نے اس سے پہلے کبھی ذکر کیا تھا کہ میں جامعہ محمدیہ میں تقریباً 25 سال سے زیادہ پڑھایا، 26واں سال تھا، اور وہاں پڑھایا تو کتاب التوحید شیخ محمد الوہاب کی رحمہ اللہ کی شاید 1 سال ایسا گزرا جب میں نے نہیں پڑھایا. ہاں اور آج بھی مرکز الامام البخاری تلولی میں 4-5 سال ہو گئے، وہاں بھی مجھے یہ کتاب ملی ہے دوسری کتابوں کے ساتھ. لیکن میں ہر سال جب پڑھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزید فائدہ ہو رہا ہے. یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہاں ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں ہر سال جب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں کتاب التوحید تو چونکہ اس میں قرآن و حدیث کے نصوص ہیں زیادہ، کہ اس کتاب کا اصل قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہی ہیں، اور پھر اس کی اس سے استنباط کیا گیا ہے، تو ہر سال مجھے فائدہ ہوتا ہے. لہذا خاص طور سے قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ ابن معین جیسے لوگ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، ہاں اور ایسے کئی واقعات ہوئے ان کے، اور جب نکلنے لگے پتہ چلا کہ وہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کے اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہے تو وہ بیٹھ جاتے تھے. وہ حدیثیں اس سے بہتر طریقے سے جانتے تھے لیکن بیٹھ کر سنتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کو سننے میں چاہے ہم جانتے ہوں بہرحال برکت ہے، فائدہ ہے، اور علمی طور سے اللہ رب العالمین دلوں کو کھولتا ہے. اور یہ جو درس پڑھا ہم نے القواعد الاربع کی شکل میں، اس میں یقیناً کئی پہلو ایسے ہیں، بعض گوشے ایسے ہیں جو میں نے چھوڑ دیے اور بعض علماء نے شرحاً بیان کیے ہیں، لیکن بنیادی باتوں کو ہم نے واضح کیا ہے. اور میں نے جو بیان کیا، جن لوگوں نے سنا، محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارے ماحول میں ارد گرد میں جو چیزیں پیش آ رہی ہیں اس میں ان تعلیمات کو ہمارے گھروں میں پڑھنا، پڑھانا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو، اور خاص طور سے جو کالج جانے والی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کو ان کی اس قسم کی چیزوں کو دماغ میں مضبوطی سے بٹھانا بہت بہت ضروری ہے. یہ آپ کے ان کے دین کی حفاظت کرنے والی ہے، یہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ان قواعد کو، جس کے بارے میں شیخ محمد عبدالوہاب نے کہا کہ جب سب سے اہم چیز ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ شرک کو سمجھے اور بچے، تو اس کے بچنے کے لیے ان 4 قواعد کو ذہن نشین رکھنا چاہیے جو قرآن نے بتایا. ان 4 قواعد کو نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے شرک کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت، فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.